اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ کیا قرآن مجید کے اندر۔ حضرت حکیم لقمان نبی نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت سے سرفراز کیا تھا، حکمت اور دانائی ایسی عطا فرمائی تھی، اور اس حکمت اور دانائی میں سے کچھ باتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمائیں، اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے۔ بیٹے کی تربیت کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے حضرت لقمان کے نام کی پوری سورت قرآن میں نازل فرما دی۔ اگرچہ ایک رکوع میں تذکرہ ہے لیکن پوری سورت کا نام ہی سورہ لقمان ہے۔ کبھی پڑھیے گا اسے، 21ویں پارے کے اندر ہے سورہ لقمان، اپنا ایک حظ ہے، اپنا ایک لطف ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ۔ حضرت حکیم لقمان جب اپنے بچے کو کہہ رہے تھے، بیٹے کو بٹھایا اور اسے نصیحت کرنا چاہیے، یا بنیا لا تشرک باللہ، او میرے بچے، او میرے بیٹے۔ یا بنیا سے مراد کبھی آپ وہ انداز لینا جو باپ کا ہوتا ہے بیٹے کو سمجھانے کا، تو باپ بٹھا کے کہتا ہے یا بنیا، او میرے بچے، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ حضرت حکیم لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے یہ بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہے کہ انسان کے اشرف اعضاء اللہ نے اس کے سر میں رکھے ہیں۔ بولنے کی قوت زبان سر میں، سونگھنے کی قوت ناک سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، اور یہ سر ایک اسے بڑی نعمت عطا فرمائی، تو پھر یہ سر کسی اور کے سامنے جھکے، کسی پتھر کے خدا کے آگے کسی اور جگہ پر جھک جائے، تو فرمایا یہ بڑا ظلم ہے، اپنے آپ کے ساتھ مت کرنا۔ یہ سر جھکنے کے لیے بنا ہے خدا کے آگے، بس یہ جھکے گا تو خدا کے آگے جھکے گا، اس کے علاوہ کسی کے آگے جھکے گا۔ تو فرمایا کبھی شرک مت کرنا۔ پھر آگے کچھ وصیتیں فرمائیں، فرمایا اے بچے، اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرے گا تو سن لے کہ اللہ اسے جانتا بھی ہے، اسے دیکھ بھی رہا ہے۔ برائی کرے گا اگر رائی کے دانے کے برابر، تو پھر اپنا خیال رکھنا، یہ مت گمان کرنا کہ تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، تجھے خدا دیکھ رہا ہے۔ اور اگر انسان کا یہ نظریہ بن جائے نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو گناہ مشکل تو کیا ناممکن ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے وہ 7 کمروں میں بند کیا تھا اور بت کے اوپر پردہ ڈالا تھا اور کہا ہے تلک، اب تو آؤ، اب تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ تو حضرت یوسف نے کہا تھا تو اپنے صنم کے اوپر پردہ ڈال کے اس کی آنکھوں سے چھپ سکتی ہے، پر میرا خدا تو 7ویں کوٹری میں بھی دیکھ رہا ہے، وہ تو یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ وہ نظریہ ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اگر یہ نظریہ کسی کے ذہن میں راسخ ہو جائے نا، اسے گناہ سے بچا لیتا ہے۔ اور جب یہ نظریہ راسخ ہو جائے، بندہ گناہ سے بچ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت یوسف جیسی شخصیت کو تخت مصر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ مصر کا تخت مل جاتا ہے اس نظریے کے ساتھ۔ فرمایا بچے مت سمجھ کہ ذرہ برابر بھی تو برائی کرے گا تو خدا اس سے آگاہ نہیں ہے۔ تو کچھ بھی کرے، دن میں کرے، رات میں کرے، روشنی میں کرے، اندھیرے میں کرے، تو جہاں کہیں بھی گناہ کرے تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ نظریہ میں اپنے نوجوانوں کو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک یہ ہے کہ مجلس پاک ہے، محفل پاک ہے، یہاں بیٹھے ہیں سارے، تو یہاں کوئی گناہ تو نہیں کر سکتا، سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو اگر کوئی سوچے بھی گناہ کرنے کا تو فوراً ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ اس لیے اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا لوگو، کامل مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے، کامل ایمان والا تو وہ ہے جس کی تنہائی بھی پاک ہے، اکیلا ہے، بند کمرے کے اندر، ساری دنیا اس کے ایک ہاتھ میں ہے، گلوبل ولیج ایک کلک کے ساتھ ہر چیز اس کے سامنے لسٹیں لگ جاتی ہیں، ہر شے نکال لیتا ہے، لیکن اس بند کمرے میں بھی وہ ڈرتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تربیت کی حضرت لقمان حکیم نے اپنے بچے کی کہ بچے یہ نظریہ اپنے ذہن میں رکھ کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ نظریہ اگر پختہ ہو جائے نا تو انسان کو تقوی نصیب ہو جاتا ہے، انسان کو تقوی مل جاتا ہے۔ روزہ ہے نا رمضان المبارک، اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو یہ کبھی آپ نے دیکھا ہو انسان کو شدت کی پیاس لگی ہو اور زبان
کانٹا بنی ہو، حلق خشک ہو جائے، لیکن اگر وہ غسل بھی کر رہا ہو نا تو وہاں بھی وہ احتیاط کرتا ہے کہیں ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ جائے. کیوں؟ مرغن غذائیں سامنے پڑی ہیں، بند کمرہ ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، گھر کا کچن پاس موجود ہے، بند کمرے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ کیا کر رہا ہے، کو کیا نہیں کر رہا، لیکن وہاں بھی اسے یہ نظریہ ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے روزہ رکھا ہے، میرا خدا دیکھ رہا ہے. یہی تو وہ نظریہ ہے جو رمضان دیتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. اس لیے اس نظریے کو اپنی اولاد کے اندر پختہ کر دینا کہ تم جو قدم اٹھاتے ہو تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ نظریہ انسان کے اندر ایک اچھی طبیعت پیدا کرتا ہے، گناہ سے اس کو نفرت دلوا دیتا ہے. میں اپنے احباب سے کہتا ہوں، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں نا، اس دور میں تعلیم رہ گئی ہے، تربیت نہیں رہ گئی. کبھی آپ پڑھتے ہوں گے اسکولوں کی دیواروں کے اوپر یا استادوں سے سنتے ہوں گے یا کہیں آپ جملہ پڑھتے ہوں گے تو دو لفظ اکٹھے بولے جاتے تھے، تعلیم و تربیت. تعلیم بھی اور تربیت بھی. اب تعلیم رہ گئی ہے، تربیت نہیں رہ گئی. وہ تربیت کہاں گئی؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے پاس یا کسی شخص کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی ہو نا، اس نے علم کی سندیں لے لی ہیں، وہ پرچے لے کے آ گیا ہے کہ دیکھیں جی میں پڑھ کے علم آیا ہوں، لیکن اس میں تربیت نہیں، تو یقین کیجئے وہ پڑھا لکھا نہیں شمار ہوتا. پڑھا لکھا وہ ہے کہ جس کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ پتا ہو، ادب آداب آتے ہوں، اس کو پتا ہو کہ محفل میں کس طرح بیٹھنا ہے، تنہائی میں کس طرح بیٹھنا ہے. یہ تربیت ہے. تو حضرت حکیم لقمان اپنے بچے کی وہ تربیت کر رہے ہیں. فرمایا بچے کبھی بھی گناہ کرتے وقت یہ خیال نہ کرنا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو تمہارا خدا تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. ایک مرشد تھے نا، وہ اپنے ایک مرید سے پیار بڑا کرتے، دوسرے مریدوں کو بڑا ہوتا کہ یار یہ اس کے ساتھ بڑی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اتنا نہیں کرتے. تو آخر کسی کے ساتھ محبت کرنے بھی کی بھی تو وجہ ہوتی ہے نا، تو انہوں نے نا اصرار کرنا شروع کیا کہ یہ پتہ نہیں کیا بات ہے، اس کے اوپر زیادہ توجہ ہے، ہمارے اوپر وہ نہیں شفقت اور محبت. ایک دن مرشدوں نے موقع کو بھانپا اور سب کو نا ایک ایک مرغی پکڑائی، ساتھ ایک چوری بھی دی، اور کہا جاؤ اس مرغی کو لے جاؤ، جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں اس مرغی کو ذبح کر کے لے آؤ. ایک مرید گیا، بند کمرے میں دروازہ مقفل کیا، اس نے دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا، چھری پھیری، تکبیر پھیر کے مرشدوں کے پاس. دوسرا گیا، اس نے گلی کے کونے میں دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا، جلدی سے تکبیر پھیری، مرغی لے کے واپس. تیسرا گیا، چھت پہ کوئی نہیں دیکھ رہا، چھری پھیر کے تکبیر پھیر کے مرشدوں کے پاس. ایک تھا وہ جو لاڈلا، وہ تھوڑی دیر کے بعد جب آیا نا تو ہاتھ میں چھری بھی اسی طرح پکڑی ہے، مرغی بھی اسی طرح زندہ پکڑی ہے. مرشدوں نے کہا میاں تجھے کیا ہے، یہ سارے اپنا اپنا کام مکمل کر کے آ گئے ہیں، تو کیوں نہیں مکمل کر کے آیا؟ آخر تجھے وہ جگہ نہیں ملی جہاں تجھے کوئی نہ دیکھتا ہوتا؟ اس نے کہا حضرت کیا کرتا، آپ نے کہا تھا کہ جہاں تجھے کوئی نہ دیکھے وہاں اسے ذبح کر کے لانا. حضرت میں کیا کرتا، میں جہاں بھی جاتا تھا میرا خدا مجھے دیکھ رہا تھا. تو کہا یہ وجہ ہے اس سے محبت کرنے کی، یہ پیار کرنے کا سبب ہے. اس لیے یہ نظریہ کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت، یہ نظریہ انسان کو جھوٹ نہیں بولنے دیتا میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. یہ نظریہ انسان کو غیبت نہیں کرنے دیتا کہ میرا خدا مجھے، یہ نظریہ انسان کو چغلی نہیں کرنے دیتا کہ میرا خدا مجھے، یہ نظریہ انسان کو ناپ تول میں کمی نہیں کرنے دیتا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. یہ نظریہ انسان میں تقویٰ پیدا کرتا ہے. تو پہلے تو یہ چیز پیدا کرنا. پھر فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز قائم کر، نماز پڑھ اور ترتیب کے ساتھ پڑھ. قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تسلسل سے پڑھنا، ایک پڑھی ہے تو دوسری بھی پڑھنا، دوسری پڑھی ہے تو تیسری بھی، فجر کے بعد ظہر، ظہر کے بعد عصر، عصر کے بعد مغرب، ساری پڑھنا. یہ نہیں ہے دوسرے چوتھے دن دل کیا تو فجر پڑھ لی، پھر دل کیا تو مغرب پڑھ لی. یہ نماز قائم کرنا نہیں. پورے قرآن میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے، تو فرمایا نماز قائم کر. اچھا ایک اور حدیث پاک بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کی ترغیب دینا شروع کر دو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے سزا دے کر بھی مسجد میں لاؤ. لاتے ہیں مسجد میں 10 سال کے بچے کو تو کون لے کے آئے گا؟ یہ حضرت حکیم لقمان کی بات سنا رہا ہوں. اور تربیت صرف اور صرف اولاد کی تربیت یہ وجہ تھی جس وجہ سے اللہ نے پوری سورت قرآن میں نازل کی ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں مفسرین کو، کوئی اور وجہ نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے اور بھی بڑی حکمتیں ان کو عطا فرمائی تھی، لیکن وجہ یہی تھی کہ انہوں نے بچے کو نصیحتیں بڑی خوبصورت کی تھی. کہا نماز قائم کر. میں اس والد سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم
جو گھر سے آتا ہے نا فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، تو کہہ کے ضرور آئے، چلیں آپ مار نہیں سکتے، آپ سزا نہیں دے سکتے، چونکہ ہمارے اندر اب زیادہ محبت پیدا ہو گئی ہے نا اولاد کی. صحابہ میں تو محبت تھی نہیں، وہ کبار تابعین میں تو محبت تھی نہیں اولاد کی، یا ہمارے بزرگوں میں سلف صالحین میں تو محبت تھی نہیں. اب ہم چونکہ زیادہ محبت کرتے ہیں اولاد کے ساتھ، تو اس لیے ان کو یہ کہنا بھی چھوڑ دیا ہے کہ تم نیند سے جو ہے نا وہ بیدار ہو جاؤ اور جاؤ مسجد میں نماز پڑھاؤ، یا چلو ہمارے ساتھ چلو. فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے بچے، نماز کبھی چھوڑنی نماز کی. اور میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو، آپ بچے کو اگر مسجد میں لانے تک کامیاب ہو گئے نا تو آپ یقین کریں کہ آدھی تربیت آپ نے کر لی. اگر آپ بچے کو، اپنی اولاد کو مسجد میں لانے میں کامیاب ہو گئے، آپ نے آدھی تربیت اس کی کر لی. کچھ نماز اس کی تربیت کرے گی، کچھ مسجد میں آئے گا، کچھ بات سنے گا، مسجد کا پاکیزہ ماحول اس کی تربیت کرے گا. آدھی تربیت تو یہی ہے کہ آپ بچوں کو مسجد میں لے آئیں، ان کو مسجد میں لانے کے لیے کوشش. پھر فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا. اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، ظاہر ہے جب تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے تو پھر مصیبت بھی آئے گی. لوگ برا بلا کہیں گے، لوگ باتیں کریں گے، دیکھیں جی یہ باتیں کرتے ہیں، یہ ہمیں باتیں سناتے ہیں، تو پھر مصیبت پریشانی آئے گی، لوگ باتیں کریں گے. فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر جو لوگ تمہیں کہتے چلے جائیں تم صبر کرتے چلے جاؤ. صبر بھی کرنا پڑے گا. ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بھاری کاموں میں سے ایک کام ہے. پھر فرمایا ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے منہ چڑھا چڑھا کے بات نہ کر، تکبر کے ساتھ گفتگو مت کر. اس لہجے سے بات کرنا کہ میں بڑا کچھ ہوں اور ساری دنیا کیڑے مکوڑے ہیں اور میرے سامنے تو کوئی کچھ بنتا ہی نہیں، تو اس طرح سے منہ چڑھا چڑھا کے بات مت کر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بات کر. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور جب زمین کے اوپر چلنا نا تو بڑی عاجزی کے ساتھ چلنا، اکڑنا نہیں. کسی صورت میں بھی یہ نہ ہو کہ تکبر پیدا ہو جائے، میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، میں بڑے گھر سے ہوں، میں بڑے خاندان سے ہوں، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں بڑا مالدار ہوں. یہ سارے تکبر اگر پیدا ہو جائیں تیرے چال چلن کے اندر، تو فرمایا یہ تیری تربیت میں خرابی ہے. اس لیے اپنے آپ کی چال کو ایسا ڈال. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے کائنات میں حضور سے زیادہ عظمت والا کوئی نہیں دیکھا، اور چلتے ہوئے کائنات میں عاجز بھی ہم نے حضور سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا. حضور جب چلتے تھے تو عاجزی کے ساتھ ایسے سر جھکا کے، گردن جھکا کے چلتے تھے. فرمایا اپنے چلنے میں ٹھہراؤ پیدا کر، اور اپنی بات کے اندر، لہجے کے اندر نرمی پیدا کر، اور اپنی بات کو آہستہ انداز میں کر. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک اللہ کو جو ناپسندیدہ ترین آواز ہے نا وہ گدھے کی آواز. چیخنا، چلانا، اونچا اونچا بولنا، اور پتہ نہیں کس کس انداز سے بات کرنا. تو فرمایا یہ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ عمل ہے. کسی کا چلا چلا کے بات کرنا، زور زور سے بات کرنا. آرام کے ساتھ بات کر، تحمل کے ساتھ بات کر، اس لیے کہ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ ترین جو آواز ہے وہ کس کی آواز ہے؟ گدھے کی آواز. کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہاں بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کس آواز سے بولنا ہے. اسے یہ سمجھ، ہم پرسوں ترسوں یہ بات کر رہے تھے کہ جسے بولنا نہیں آتا، موقع کا نہیں پتا، اسے کیا پتا ہے کہ پھر تربیت کیا ہوتی ہے. تو فرمایا وہ گدھے کی آواز اللہ کو بڑی ناپسند ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہاں کیا بولنا ہے، موقع ہے یا نہیں ہے، وہ بس اپنی دھن میں لگا ہوا ہے. اس لیے ان باتوں کو اپنے اندر جگہ دینا اور ان باتوں کے اوپر اپنی اولاد کی تربیت کرنا یہ ہم سب کا فرض ہے. دعا کریں اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے.